ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں کیا نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا بنیادی جواب یہی ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں نکاح کرنا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی نکاح کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں سورۃ النساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ پس تم عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں اچھی لگیں، دو دو یا تین تین یا چار چار۔ اور اس سے آگے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ خوف کرو کہ تم ان میں عدل قائم نہ رکھ سکو گے تو پس پھر ایک عورت سے نکاح کرو۔ تو جو یہ حکم قرآنی ہے کہ نکاح کرنا ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی نکاح کی ترغیبات اور جو ہے وہ فضائل اور دیگر فوائد بیان کیے گئے، تو اس میں کوئی بھی وقت مقرر نہیں کہ شریعت میں ہمیشہ اس بات سے رکنا لازم ہوتا ہے جس سے منع کیا گیا ہو، یعنی جس پہ منع وارد ہو اس چیز سے رکنا ہم پہ لازم ہے۔ جو نکاح ہے تو نکاح کی قرآن پاک میں بھی نکاح کرنے کا حکم ارشاد ہوا، اس کے بعد احادیث میں بھی حکم ارشاد ہوا، لیکن دونوں چیزوں میں یعنی دونوں قرآن پاک میں بھی اور احادیث میں بھی دونوں جگہ ہمیں کوئی وقت یہ معین نہیں فرمایا گیا کہ فلاں مہینے میں نکاح کرو، فلاں مہینے میں نہ کرو، یا فلاں دن نکاح کرنا منع ہے یا فلاں دن نکاح کرنا یہ درست نہیں۔ جیسے نماز ہے تو نماز کا بھی وقت مقرر ہے کہ فلاں ٹائم اگر پڑھیں گے تو نماز ہوگی، فلاں ٹائم پڑھیں گے تو وہ قضا شمار کی جائے گی، لیکن نکاح کے بارے میں یہ کوئی ایسا دن، کوئی ایسا مہینہ، کوئی ایسا وقت مقرر نہیں۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ محرم الحرام میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان کی شہادت ہوئی تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہم اس میں نکاح نہیں کریں گے، تو پھر یہ کہنا بھی درست نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو نانا حسین بھی ہیں، نانا حسن بھی ہیں، ان کا وصال ظاہری جو ہے وہ ربیع النور شریف میں ہوا، تو اس طرح تو پھر ہم ربیع النور شریف میں بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اگر آگے چلیں تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ان کی شہادت رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی، تو ہم پھر رمضان المبارک میں بھی نکاح نہیں کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ دیگر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، یہ سلسلہ لمبا چلتا ہے، پورا سال جو ہے وہ اس میں کوئی ایسا مہینہ نہیں جس میں کسی جو ہے وہ بزرگ ہستی کا وصال یا جو ہے وہ شہادت نہ ہوئی ہو۔ تو اس انداز سے اگر ہم اس کو مقید کرنے پہ آئیں گے تو ہم پورا سال جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکیں گے۔ تو نکاح کے لیے یہ ٹائم لمٹ نہیں ہے کہ سال کے اندر فلاں دن کرنا ہے، فلاں دن نہیں کرنا، بلکہ یہ پورا سال ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ اور اس میں جو دوسری بات ہے کہ جس وجہ سے عوام محرم الحرام کے مہینے میں نکاح کرنے سے گریز کرتی ہے یا نکاح کرنے کو اچھا نہیں سمجھتی، اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ عوام یہ کہتی ہے، لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس میں ڈھول ڈھماکہ ہوتا ہے، موسیقی ہوتی ہے، گانے باجے ہوتے ہیں، تو چونکہ محرم الحرام کا مہینہ یہ مقدس مہینہ ہے، اس میں جو ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، واقعہ کربلا پیش آیا، اور ویسے بھی محرم الحرام کو یہ حرمت والے مہینوں میں شمار کیا گیا، تو اس وجہ سے اس مہینے میں شادی نہ کی جائے۔ شادی کیوں نہ کی جائے کہ اس میں ڈھول ڈھماکے ہوتے ہیں، اس میں گناہ برے کام ہوتے ہیں، تو یہ شادی ہی نہ کی جائے۔ تو یہ اگر شادی نہیں کریں گے تو گناہوں بھرے کام بھی نہیں ہوں گے، لیکن ان کے لیے یہ میری عرض ہے کہ جو گناہوں بھرے کام ہیں یہ پورا سال ناجائز ہیں۔ جس طرح محرم الحرام کے مہینے میں ڈھول بجانا ناجائز ہے، اسی طرح جو ہے وہ بقیہ 11 مہینوں میں بھی ڈھول بجانا یہ ناجائز ہے۔ اگر محرم الحرام کے مہینے میں موسیقی، گانے بازوں سے بچنا چاہیے تو دیگر جو 11 ماہ ہیں ان کے اندر بھی یہی جو ہے وہ بچنے والی صورت وہ لازمی ہے ہم پہ، کیونکہ گانا بجانا، موسیقی اور ڈھول بجانا یہ سب ناجائز ہیں اور یہ سب خرافات ہیں۔ اگر ہم ان خرافات سے بچ کر نکاح شرعی کریں گے تو یہ پھر خواہ کوئی بھی مہینہ ہوگا ہمیں اس میں کوئی آر محسوس نہیں ہوگی، اور نکاح شرعی یہ تو سنت طریقہ ہے اور سنت پر ہم عمل کریں گے۔ اور اگر یہ دیگر گناہوں بھرے کام کریں گے تو یہ ایک محرم نہیں، پورا سال ہی گناہوں بھرے کام کرنا یہ ناجائز ہے۔ اور یہ جو گناہوں بھرے کام ہیں
اس کی وجہ سے اگر ہم اچھا طریقہ جو سنت نکاح ہے اس کو چھوڑ دیں تو یہ درست نہیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم سنت نکاح کریں، نکاح سنت کے مطابق کریں، محافل کا انعقاد کریں اور اس میں ذکر و اذکار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور ان گناہوں بھرے کاموں سے بچ کے نکاح کریں، نہ کہ نکاح کو مؤخر کریں، نکاح کو ملتوی کریں یا نکاح کو ختم کریں، بلکہ اس کے ساتھ سے یہ جو ہم نے گناہوں بھرے کام لگا دیے ہیں، ہم نے خود ساختہ بنائے ہیں نکاح کے اندر، ان چیزوں کو ہم دور کریں اور پھر 12 مہینوں میں کسی مہینے میں بھی چاہے تو ہم نکاح کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔